بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد. آج جمعہ ہے. غروب شمس سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے. چند باتیں عرض کروں گا, اس کا سب لوگ 5 منٹ درشی پڑھیں گے, پھر دعا ہوگی. کل بات یہ عرض کی تھی کہ یہ مدرسہ جو ہے یہ تعلیم گاہ بھی ہے اور تربیت گاہ بھی ہے. دونوں چیزیں یہاں پر ہیں. تعلیم بھی ہوتی ہے, تربیت بھی ہوتی ہے. ابھی سے نیت ٹھیک کر لو کہ میں نے جو تعلیم حاصل کی ہے اس پر عمل کروں گا, ارشاد کروں گا. یہ عالم کا ہی منصب ہے. میرا سند کافی نہیں. آج علم بنا سند ہو گیا, برا عمل نہیں رہا. فارغ ہونے بعد یہ فوراً تشریف کرتے ہیں میں مظاہری ہوں, میں قاسمی ہوں, میں ندوی ہوں. یہ ارشاد کیوں کی تم نے؟ علم برائے عمل, برائے سند نہیں. اور یہ کب پیدا ہوگا برائے عمل؟ جب کونوا مع صادقین میں عمل ہوگا. اللہ کے جو نیک بندے ولی ہیں, جو بزرگان دین ہیں, اولیاء کرام ہیں, ان کی خدمت جاؤ, وہ جلا پیدا کریں گے. اسی لیے یہاں تربیت بھی دی جاتی ہے, تعلیم بھی دی جاتی ہے. بس نیت کو درست کر لو. ابھی سے نیت کرو کہ میں پڑھوں گا, عمل کروں گا اور ارشاد کروں گا, تو ثواب ابھی لکھنا شروع ہو جائے گا. استاد کا ادب کرنا, کتاب کا ادب کرنا, اور جو مدرسی چیزیں ان کی ان کا ساتھ محبت, جو اکرام کرنا, ہر ایک کو جو ہے تحمل. اسے میں نے مفتی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم جو ہے یہ صفات محمودہ میں سے ہے. اور کوئی کام کرو سوچے کرو, ایک دم سے نہیں کرو, پہلے سوچو. اس کو کام کرنا ہے, پہلے سوچو کیا منفعت اس میں, دینی منفعت ہو اس کو کرو. دنیاوی منفعت میں نہیں, لیکن گناہ کی بات نہ ہو بس. اسی لیے یہ دوران قیام زبان کی حفاظت کرنا, کسی کو بلا برا بھلا کرنا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, یہ منع ہے. یہ تربیت گاہ ہے. پہلے جتنے مدرسے تھے وہ خانقاہیں بھی تھیں, دونوں کام ہوتے تھے. علم کی بھی تعلیم دی جاتی تھی اور عمل کی تعلیم دی جاتی تھی. چنانچہ لوگ نکلتے سیراب ہو گئے, اور پورے دنیا میں انہوں نے ایک جال بچھا دیا تقوی کی برکت سے. جب تقوی اختیار کرو گے, گناہ سے بچو گے, قلب میں نور پیدا ہو جائے گا. جو بات کہو گے اس پہ وزنی بھی ہوگی, عمل کا دائیا پیدا ہوگا. آج ہم لوگ صرف تقریر رٹاتے ہیں, رٹا نہیں, ان کے دل کو اتارو کہ دیکھو میں جو کلام کر رہا ہوں میں عمل بھی کروں گا. یہ نیت ہونا چاہیے. تو جمعے کے دن خاص طور سے درود کثرت کرنا چاہیے. ابھی وقت ہے, 2-4 باتیں سنا کے پھر سب لوگ درود مشغول ہوں گے, کم سے کم 5 منٹ, پھر دعا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو کل جو بات سنائی تھی عقل حلال کے بارے میں, ایک لقمہ بھی حرام پیٹ میں چلا ہے دعا قبول نہیں ہوگی. آج کتنی ہم لوگ دعوتیں کھاتے ہیں اور اس کے اندر ذبیحہ درست مرغ کا وہ کھاتے ہیں, تو حرام ہے. پیٹ میں ایک بوٹی کی چلی گئی, حرام نہیں ہوگا. یہ حرام جو ہے انسان کو لے ڈوبے گا اس سے. اس لیے اللہ تعالیٰ ڈرا, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کوئی لقمہ حرام کا پیٹ نہ جانے پائے. انہیں میں سے چوری بھی آ گئی, بچے جو چوری کر لیتے ہیں. یہ گندا مال پیٹ میں جائے گا تو فساد لائے گا. اس سے بچو. اسی کا نام تقویٰ ہے. یہ یہاں مدرسے کے اندر سکھایا جاتا ہے, اسی لیے تاکہ تمہاری عادت اچھی ہو جائے. اوروں کو بھی ترغیب دو کہ دیکھو اس زبان سے میں نے تو اللہ کا نام لیا, تلاوت کی, درشی پڑھا. اب اس زبان سے میں جھوٹ بولوں, غیبت کروں, کسی کو برا بھلا کہوں, کتنی بری بات ہے. یہ سوچنے کی بات ہے یہاں پر. تو جو وقت گزر گیا تو آنے سے رہا, اب جو وقت باقی سے قدر نہیں کرنا چاہیے. انہیں میں سے جو حضرات آئے ہوئے ملاقات کے لیے, ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ وقت کو ضائع نہیں کریں. شیخ تو کہیں بھی ہوگا لیکن متوجہ رہتا ہے, اور جو اللہ ہوتا ہے پہلے اس کا, پھر ادھر مخلوق جو آتی ہے اس سے دعا بھی کرتا ہے. وہ ملاقات ہوگی کافی ہے, نہیں صاحب آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ غافل نہیں رہتے ہیں, اصلاح سے غافل نہیں رہتا.
چاہتے ہیں میرا کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے، سر سانس ذکر اللہ میں لگے. یہ خانقاہ نظام خالی لفاظی بیان بازی نہیں، دل میں بات ہو جائے کہ مجھے مالک سے مجھے ملاقات کرنی ہے، ان کو یاد کرنا کیسے یاد کروں. تو اس یاد کرنے کا طریقہ مشاہد بتاتے ہیں. نماز کا اہتمام کرو خوشی و خضوع کے ساتھ، اس میں لگو گے جتنا انہماک ہوگا تعلم اللہ بڑھے گا. اسی لیے کونوا مع صادقین باری تعالیٰ نے فرمایا. تو وہاں دیکھو گے نماز پڑھتے شیخ کو اطمینان سے نماز پڑھو، سکون سے پڑھو. یہ اسی تربیت دی جاتی ہے. نماز کی عمل میں کیوں کراتے ہیں؟ تاکہ میری پوری نماز سنت موافق ہو جائے. بس یہ بچے بات عرض کرنی تھی. اب دوری سے اور کم سے کم 3 منٹ تک، پھر دعا ہوگی.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.